الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات والصفات وأشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا وطبيبنا مكينا ومدنينا مقصودنا ومطلوبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا الحمد لله آخرا الحمد لله ظاهرا الحمد لله باطنا الحمد لله شكرا الحمد لله بالدعاء الحمد لله بالنداء الحمد لله رب العالمين
الحمد للہ وبفضل اللہ اللہ رب العزت کی رحمت اور فضل سے آج اللہ تعالی نے رمضان کے مہینے کے اندر ہمیں 5واں جمعہ ہماری زندگی کے اندر ہمیں نصیب کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر کہ آج آخری رمضان کا دن ہے جو ہم مسلمانوں نے روزے رکھے ہیں، اس مہینے کے اندر عبادت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دربار کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ اور اللہ کریم نے جو روزے داروں کے لیے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اتنا اجر اور ثواب عطا کروں گا، وہ اجر اور ثواب اللہ ہمیں بھی عطا کرے۔ آج رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ آخری جمعے پر کچھ لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پائی جاتی ہے۔ اب ہمارا کام ہے سمجھانا اور بتانا، آگے کوئی مانے یا نہ مانے وہ اس کی مرضی۔ کیوں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو آخری وقت تک دعوت دیتے رہے، لیکن اس نے نہیں مانا۔ پیغمبر کا کام تھا دعوت دینا، پیغام پہنچانا، آگے اس کا کام تھا ماننا، لیکن پیغمبر نے پہنچایا، اس نے نہیں مانا۔ اسی طریقے پر علماء کرام، صلحاء کرام، علم والے لوگ، یہ ان کے اوپر لازم ہے کہ عوام کے اندر ایک بدعت، عوام کے اندر ایک رسم و رواج پائی جا رہی ہو اور اس کو سنت کا نام اور لازم اور ضروری قرار دیا جائے، تو اس کی حقیقت کو عوام کے سامنے رکھا جائے۔ تو ایک چیز کہ اس جمعے کو لوگ کہ آخری جمعہ ہے، کچھ زیادہ بابرکت ہوگا وغیرہ وغیرہ، تو یاد رکھ لو جس طریقے پر رمضان کا پہلا جمعہ گزرا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اسی طریقے پر یہ رمضان کا 5واں جمعہ بھی انہی کے برابر ہے۔ اس کی الگ فضیلت اللہ کے پیغمبر نے کوئی بیان نہیں کی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ رمضان کی جدائی کے قریب آ جاتا ہے، اور اس وجہ سے تھوڑا سا انسان کے دل کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے، تو اس تڑپ کی وجہ سے اس جمعے کے متعلق کچھ باتیں کر دیتے ہیں، لیکن اگر حقیقت کے اندر دیکھا جائے تو جس طریقے پر پہلے 4 شان اور مقام والے گزرے ہیں، اسی طریقے پر یہ 5واں بھی شان اور مقام والا، کسی کا شان اور مقام کے اندر کمی زیادتی نہیں۔ اور جس طریقے پر لوگوں کے اندر مشہور ہے نا کہ جمعے والے دن حج آ جائے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے، بھئی یاد رکھو ہر حج حج اکبر ہی ہے۔ یہ حج اکبر اس وقت نام دیا گیا تھا جس وقت عمرے کا الگ نام نہیں رکھا گیا تھا، حج اکبر اور حج اصغر۔ لیکن جس وقت عمرے کا الگ نام رکھ دیا گیا تو پھر اس کے بعد جتنی بھی حج آئیں گے وہ ہر حج حج اکبر ہی ہوگا۔ اسی طریقے پر یہ جتنی بھی جمعے ہیں
عام 11 مہینوں کے اندر جمعے آتے ہیں، ان کی شان بھی اور مقام ہے، لیکن رمضان کے مہینے کے اندر رمضان کی بھی شان اور مقام اور جمعے کی بھی شان اور مقام۔ اس وجہ سے تو انسان کہہ سکتا ہے کہ رمضان کی وجہ سے اللہ نے ان کو بابرکت بنا دیا اور بھی زیادہ اضافہ کر دیا، یہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن خاص طور پر اس ایک دن کے متعلق کہنا کہ اس دن کے اندر فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں۔ اور دوسری بات کہ اس مہینے جمعے کے اندر کچھ لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ قضاء عمری پڑھ لو تو ساری زندگی کی نمازیں معاف ہو جائیں گی، ان کی قضا پوری ہو جائے گی۔ اب اللہ کے قرآن کی طرف آنا ہے کہ قرآن نے ہمیں کیا کہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون، 29واں پارہ ہے میرا عزیز، سورت کا نام سورت مدثر، آیت نمبر 40۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت والا دن ہوگا، جنت والے جو ہیں سوال کریں گے، کن سے سوال کریں گے؟ عن المجرمین، مجرموں سے سوال کریں گے۔ کون سے مجرم ہیں؟ جو جہنم کے اندر جل رہے ہیں، جہنم کی آگ کے اندر جل رہے ہیں، ان سے سوال کریں گے۔ کون سا سوال ہے؟ فرمائیں گے ما سلککم فی سقر، وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں جہنم کے اندر لے آئی ہے؟ کس چیز کی وجہ سے تم جہنم کے اندر آ گئے؟ ما سلککم فی سقر، وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں زیادہ جہنم کے اندر لے آئی ہے؟ اس وقت جہنم والوں نے جواب دینا ہے قالوا لم نک من المصلین، جواب دے کر کہیں گے لم نک من المصلین، ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اگر رمضان کے جمعے کے اندر ایک دن کے اندر قضاء عمری پڑھنے سے ساری زندگی کی قضائیں پوری ہو سکتی ہوتی، تو یہاں پر جہنم والوں نے یہ جواب نہ دینا۔ کیوں؟ پھر تو ایک دن پڑھنی ساری زندگی کی قضا پوری ہو گئی ہے۔ اچھا ایک اور بات یار، 30واں پارہ سورۃ القدر ہے، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا خبر ہے، کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ نے اس کا شان اور مقام کیا رکھا ہے؟ پھر فرمایا لیلۃ القدر
خیر من الف شہر، اللہ فرماتے ہیں اس رات کی ایک عبادت، ایک رات کی عبادت جو ہے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اجر اور ثواب ہے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے بیان کر رہے ہیں، فلاں امت والوں کی اتنی عمر تھی، 1000 سال زندگی گزاری ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہیں، یار ہماری تو 60-70 سالہ زندگی ہے، 60-70 سالہ زندگی ہے، وہ 1000 سال زندگی گزار کر گئے ہیں۔ اب صحابہ کی پریشانی کی وجہ بھی جاننا، ہم ہوتے تو ہم یہ کہتے ہیں یار اتنی لمبی زندگی انہوں نے پائی ہے، اتنی زیادہ عمر دنیا کے اندر گزار کر گئے ہیں، آخر کار انہوں نے بڑا مال و دولت کمایا ہوگا۔ ہم تو یہی کہتے ہیں نا یار، بار بہو وقت لگا کے آیا ہے فلاں آدمی، بڑا پیسہ لایا ہوگا، اتنا مال و دولت لایا ہوگا۔ ہمارا تو بس ذہنی اس طرف، ارادہ اس طرف، لیکن آؤ صحابہ کی طرف۔ صحابہ کرام کے دل کے اندر خیال آیا، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر جی جب ان کی عمریں زیادہ ہیں، ان کی عمریں زیادہ ہیں اللہ کے پیغمبر جی، پھر ان کی عبادات بھی زیادہ ہوگی۔ عمر بڑی، عمر زیادہ، عبادتیں بھی ان کی زیادہ۔ اللہ کے پیغمبر جی وہ تو ہم سے عبادت کے اندر آگے بڑھ گئے۔ اللہ کریم نے صحابہ کرام کی اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت جو ہے میں اللہ کریم نے 1000 مہینوں سے بھی بڑھا کر عطا کرنی ہے۔ حدیث کے اندر بھی بڑے بڑے فضائل موجود ہیں، اللہ کے نبی بھی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، اللہ کا قرآن بھی فضیلت بیان کر رہا ہے، صحابہ کرام بھی فضیلت بیان کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرا عزیز، پورا قرآن اٹھا کر دے، پورے ذخیرہ احادیث اٹھا کر دے، کسی احادیث کے اندر، قرآن کی کسی آیت کے اندر اللہ نے یوں نہیں فرمایا میرا پیغمبر اپنی امت والوں کو کہہ دے کہ ایک رات کی عبادت کرو گے، ایک رات کی عبادت کرو گے پھر 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک رات عبادت کر لو، پھر تمہاری جو گزری ہوئی وقت ہے یا آنے والا وقت ہے عبادت نہ کرو، پکڑ نہیں ہوگی، کسی مقام پر نہیں آتا۔ حالانکہ یہ وہ رات ہے، یہ وہ عظمت والی رات ہے جس رات کے اندر اللہ کریم نے قرآن نازل کیا، وہ عظمت والی رات ہے۔ اس رات کے بارے میں بھی یوں نہیں فرمایا ایک رات عبادت کر لو باقی چھٹی ہے، نہ کرو تو پکڑ نہیں ہے، نانا میرا عزیز، ایک رات کے اندر عبادت کرنی ہے، یہ نفلی عبادت ہے، یہ نفلی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ جو عبادت لازم اور ضروری ہے، جو فرض عبادت ہے اسے اپنے وقت پر ادا کرنا ضروری ہے۔ کسی حدیث کے اندر، قرآن کی آیت کے اندر کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی تبع تابعی نے آج دل تک کسی نے بھی یہ نہیں کہا صرف لیلۃ القدر کی رات عبادت ہوگی باقی نہ بھی کرو تو کوئی پکڑ نہیں۔ یہ وہ رات ہے
جس رات کی عظمت کی گواہیاں اللہ کا قرآن بھی دے رہا ہے اور میرے نبی کا فرمان بھی دے رہا ہے، اور جس کا نام و نشان ہی نہیں حدیث کے اندر، جس کا نام و نشان ہی نہیں شریعت کے اندر، وہ کیسی پوری زندگی کی قضا بن سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ صرف اور صرف بس لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے، سارے سال وہ کاروبار کے اندر لگے رہیں، دنیا کے دھندوں کے اندر پھنسے رہیں اور حضرت کو دیتے رہیں، اور ایک دن آ کر قضائے عمری پڑھ لیں، سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ وہ ملتان کے علاقے کے اندر جاؤ نا، یہ میاں والی ایک دو دفعہ ادھر جانا ہوا تو نماز کا کہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملوانہ رکھا ہوا ہے نا، دانے دے دیتے ہیں سال کے بعد، یہ پڑھتا ہے، ہماری پڑھتا ہے، اپنی بھی پڑھتا ہے، ہم تو دانے دیتے ہیں، اس کو تنخواہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی یاد رکھو، کسی کی طرف سے دوسری کی فرض عبادت یا کوئی عبادت نہیں ہوگی۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے، کوئی بندہ دنیا سے چلا گیا اس کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ایک بندہ فرض نماز ہی نہ پڑھے اور کہے کہ فلاں آدمی میری طرف سے پڑھے گا، یہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے پر ساری زندگی نماز نہ پڑھتا رہے، ایک دن کے اندر قضائے عمری پڑھ لے اور کہے کہ ساری زندگی کی معاف ہو گئی، نا، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ زندگی جو ہے مدینہ منورہ کے اندر گزری ہے، غالباً 67 کے قریب کچھ بڑھ کر یا کچھ کم جنگ اور جہاد ہوئی، اتنی جہاد ہوئی، اتنی جنگیں ہوئی، صحابہ کرام بھی جا رہے ہیں، اور جن میں سے اللہ کے پاک پیغمبر 27 غالباً غزوے سے اللہ کے پیغمبر خود بھی جا رہے ہیں۔ دشمن سامنے ہے، دشمن بھی سامنے ہے، لڑائیاں بھی چل رہی ہیں، تیر بھی آ رہے ہیں، تلواریں بھی چل رہی ہیں، لیکن اس موقع پر بھی اللہ کریم نے نماز کو معاف نہیں کیا۔ اللہ کریم نے اس موقع پر بھی نماز کو معاف نہیں کیا۔ بدر کا میدان ہے، صحابہ کرام ایک نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد مشرکین مکہ کے دل کے اندر خیال آیا، یار عبادت کے اندر لگی ہوئی تھے تو وار کر کے مار دیتے، قتل کر دیتے تو بڑا اچھا تھا، چلو یار وقت قریب ہے، اگلی نماز کا وقت آئے گا، اس وقت ان کو اوپر حملہ کر کے قتل کر دیں گے، حملہ کر کے قتل کر دیں گے، لیکن میں قربان جاؤں اللہ رب العزت پر کہ اگلی نماز کا وقت آنے سے پہلے اللہ نے یوں نہیں فرمایا، میرا پیغمبر آپ کی جان کو خطرہ ہے، صحابہ کرام کی جان کو خطرہ ہے، اگر آپ شہید ہو گئے، اگر آپ دنیا سے چلے گئے اور صحابہ کرام دنیا سے چلے گئے، ان کی اولادیں ہیں، ان کے گھر والے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اللہ نے یوں نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کریم نے قرآن کے اندر اعلان کیا ہے، میرا پیغمبر جس وقت جنگ اور جہاد جاری ہو، جس وقت لڑائی جاری ہو، دشمن سامنے ہو، مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو، میرا پیغمبر اس وقت کس طریقے پر نماز ادا کرنی ہے؟ ایک جماعت جو ہے میرے نبی کے ساتھ ایک رکعت پڑھے، ایک رکعت پڑھے، اور دوسری جماعت جو ہے وہ حفاظت کے لیے کھڑی ہو جائے دشمن کے مقابلے کے اندر، پھر یہ ایک رکعت پڑھ کر اپنی تلواریں اٹھا کر
اسلحہ اٹھا کر دشمن کے مقابلے میں سامنے کھڑا ہو جائے، اللہ اکبر کبیرہ، پھر یہ دوسرے جو ہیں یہ آ کر میرے نبی کے ساتھ ایک رکعت پڑھے۔ ہاں اگر جنگ اور جہاد جاری ہو اس وقت کے متعلق اللہ کریم فرماتے ہیں اگر پیدل چل رہے ہو پھر بھی نماز پڑھ لو، گھوڑے پر سوار ہو وہاں پر ہی نماز پڑھ لو۔ لیکن اللہ کریم نے یوں نہیں فرمایا یار تلوار جو چلا رہا ہے، تیر جو مار رہا ہے، گولیاں جو کھا رہا ہے، گھوڑے پر سوار ہے، میدان کے جنگ کے میدان کے اندر ہے، اللہ کریم نے یوں بھی نہیں فرمایا اب چھوڑ دے بعد کے اندر پڑھنا، اللہ نے تو یوں بھی نہیں فرمایا۔ اللہ تو فرما رہے ہو میرا بندہ جس وقت جنگ اور جہاد کے موقع پر ہو، جس وقت جہاد بھی چل رہی ہو، میرے راستے کے اندر گردنے تو کاٹ رہا ہو، تیرا بھی خون بہ رہا ہو، تجھے بھی غم ہو کہ تیرے بیوی اور بچے جو ہے وہ جو تجھ سے جدا ہو جائیں گے، تیری بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے گی، تیرے بچے جو ہے یتیم ہو جائیں گے، تیری بال جو ہے تیرا مال جو ہے وراثت کے اندر تقسیم ہو جائے گا، ساری کی ساری چیزیں موجود ہو، تیری موت بھی تیرے سامنے موجود ہو، جہاد بھی کرنا میرا بندہ بڑی اعلیٰ عبادت ہے، بڑی افضل عبادت ہے۔ ذرا اس وقت تو نماز کو چھوڑ دے یا نماز کو مؤخر کر دے بعد کے اندر پڑھ لینا یا پہلے وقت سے پڑھ لینا، نہ میرا عزیز اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ نماز معاف ہے یا بعد میں پڑھ لینا، بلکہ اللہ کریم نے جو طریقہ تھا نماز کا جنگ اور جہاد کے اندر وہ اپنے نبی پر قرآن بنا کر نازل کر دیا اور بتا دیا کہ میرے بندوں اور کائنات والوں اگر جنگ اور جہاد کے موقع پر نماز کا وقت ہو جائے خیال کرنا نماز معاف نہیں ہے، یہ طریقہ میں اللہ بتا رہا ہوں، یہ طریقہ اختیار کرنا، اس طریقے پر نماز پڑھنا تو اللہ تمہاری عبادت قبول کرے گے۔ تو میرا عزیز یہ کہاں سے آ گیا؟ اگر اتنا ہی ہوتا تو اللہ کریم اپنے نبی کو بتا دیتے میرا پیغمبر خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، میرا پیغمبر صحابہ کرام میری توحید کی خاطر میرا کلمہ بلند کرنے کے لیے جہاد کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، قرآن کی دعوت دینے کے لیے میرے دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، خیر کوئی بات نہیں ہے، اگر نماز رہ بھی گئی سارا سال بھی رہ گئی کوئی بات نہیں ہے، رمضان کے اندر ایک مہینہ آئے گا اس مہینے کے اندر پڑھ لینا، ایک ساری کی ساری ادا ہو جائے گی۔ نہ میرا پیارا عزیز اللہ نے یوں نہیں فرمایا، حالانکہ جہاد تو بڑا اعلیٰ مقام ہے، جہاد کرنے والی کی فضیلت تو بڑی شان اور مقام والی ہے، جہاد کرنے والا تو اللہ کے دربار کے اندر بڑے مقام اور شان کے اندر ہوتا ہے، لیکن اللہ کریم نے جب وہاں پر نماز معاف نہیں کی، جب اللہ کریم نے وہاں پر نماز کی چھٹی نہیں دی، تجھے اور مجھے آرام سے اور سکون سے بیٹھی ہوئی ہے کیسے چھٹی مل سکتی ہے؟ اللہ اکبر، سمجھ آنی پہ نہیں کوئی نہیں ہاں فر یہ نہ ہوئے نا کہ مسیتیوں باہر نکلو تو یار ای کلہ کے طور وہ پچھلے سال بھی کسی پڑ پڑ کی تھی نا میں کہتے بیٹھے وہ تو سیدھی منہ آگے گئی گل کرنی ہی کرو، یہ قرآن میرے ہتھے نے اندر ہے، اللہ نے قسم چاہ کے آگے پورے قرآن نے اندر یا کسی حدیث نے اندر ایک گل وکھا دے ہوں تو ٹھیک ہے، وہ اساں شوق ساری سال پورا سال گزر وینا ٹکرا مارنے رہنے قدر ٹھنڈے پانی نہ وضو کرنا پایا نہ کدھر گرمی ہوئے بجلی نہیں ہونی گرمی نے اندر نماز پڑھنی وینی اساں کوئی شوق ہے یا بھائی؟ وہ کہتے ہیں نا دودھ کا پیالہ ہو نا اس کے اندر ایک قطرہ نجاست کا گر جائے، دودھ کے پیالے کے اندر ایک قطرہ نجاست کا گر جائے وہ قابل استعمال نہیں ہے، انسان استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی طریقے پر مثال بدعت کی ہے،
اللہ اکبر۔ لہذا میرا عزیز اللہ کریم نے فرمایا کل قیامت والا دن ہوگا، جہنمی سوال جنت والے سوال کریں گے جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر، وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں زیادہ جہنم کے اندر لے آئی ہے؟ اس وقت جو جہنمیوں نے جواب دینا ہے وہ کون سا جواب ہے؟ کہیں گے لم نک من المصلین، یار ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور اگر وہی بات پھر اگر سال کے اندر ایک دن کے اندر پڑھ کر ساری عمر کی قضا ہو جاتی تو پھر تو ہر بندے کے لیے آسانی والا معاملہ ہوتا، پھر تو ہر بندہ سال کے بعد ایک دن نماز پڑھ کر اپنی عمر کی قضا کر لیتا، لیکن کسی مقام پر اللہ نے یوں نہیں فرمایا۔ ہاں یہ ضرور آتا ہے کہ اللہ کریم نے کل قیامت والے دن عبادات میں سے سب سے پہلے اگر بندے کا ایمان ہوا، ایمان تب ہوگا جب توحید آئے گی، ایمان والی دولت کے بعد اللہ کریم نے سب سے پہلے حساب و کتاب جو لینا ہے وہ نماز کا ہے، نماز کا حساب۔ اور میں نماز پوری باقی عبادت بھی مکمل، نماز پوری نہیں تو باقی عبادت بھی مکمل نہیں ہوگی۔ اور حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے میرا عزیز، اگر کل قیامت والے دن نماز کے اندر کسی بندے کی کوئی کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، فرض نماز کے اندر اس بندے کی نفلی نماز جو ہے اسے لا کر فرضوں کی کمی پوری کی جائے گی، لیکن وہاں پر یہ نہیں آیا، یہ تو آیا ہے نماز کے اندر کمی ہوگی، نفلی نماز جو ہے، نفلی عبادت جو ہے، نفلی نماز کو لا کر فرض نماز کی کمی پوری کی جائے گی، لیکن یہ نہیں آیا، یہ نہیں آیا کہ سال کے اندر ایک جو پڑھو گے اس کی وجہ سے فرض نماز کی کمی پوری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے قرآن کے اندر دعویٰ کیا ہے، اعلان کیا ہے کہ جہنمیوں نے جواب دینا ہے لم نک من المصلین۔ دوسرے نمبر پر کیا فرمائیں گے؟ دوسری چیز کون سی ہے؟ فرمایا لم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ دوسری چیز اس مہینے کے اندر جو مسلمان بندہ اللہ کے حکم کے مطابق ادا کرتا ہے وہ صدقۃ الفطر ہے، غریب مسکین کا خیال کرنا ہے۔ اور جہنم کے اندر جہنمیوں نے دوسرا جواب کون سا دینا ہے؟ لم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اور غریب مسکین کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم جہنم کے اندر جل رہے ہیں۔ اکثر لوگ اس سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم نے سنا ہے صدقۃ الفطر عید والے دن صبح کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے، پہلے نہیں۔ عید والے دن صبح کی نماز کے بعد، پہلے نہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جو جس کو ہم دے رہے ہیں
جس کو ہم دے رہے ہیں غریب مسکین ہے، ظاہر بات تب بھی دے رہے ہیں کہ آگے عید آنے والی ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں کے اندر شامل ہو جائے۔ اور کے خیال میں غریب مسکین بندہ فطرانہ دے عیدی والے دہاڑے، یعنی کہ ہوں کل عید ہی تو کل صبح نہیں نماز تو بعد اس صدقۃ الفطر دے تو وہ کہڑی دکان تے ویسی اپنی اولاد واسطے کھانے پینے دیا چیزاں سی، کون سی دکان پر جائے گا، کپڑے لائے گا، جوتے لائے گا؟ اس وجہ سے یاد رکھو کہ نماز کے بعد نہیں بلکہ جتنا جلدی ہو سکے یہ غریب مسکین کو کے سامنے جا کر رکھ دو کہ بھائی یہ اپنے بچوں کی ضرورت پوری کر لیں۔ آؤ سنو ذرا میرے نبی کی زندگی کا واقعہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عید کی نماز کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر چلتے چلتے دیکھتے ہیں ایک معصوم بچہ ہے، غسل بھی نہیں کیا ہوا، جسم پر کپڑے بھی نہیں ہے، کھڑا ہو کر رو رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر عید کی نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں بیٹا آج نئے کپڑے کیوں نہیں پہنے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ اس وقت وہ بچہ رو کر کہنے لگا اللہ کے پیغمبر جی نئے کپڑے تو وہ پہنے، خوشیاں تو وہ منائے جن کے والدین زندہ۔ اللہ کے پیغمبر جی میرا تو باپ دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس وقت میاں اللہ کے پیغمبر کو اپنا بچپن یاد آ گیا کہ پیدا ہونے سے پہلی باپ دنیا سے چلا گیا، 6 سال کی عمر ہے، میرے نبی کی ماں بھی دنیا سے چلی گئی ہے۔ میرے نبی کو اپنا بچپن یاد آ گیا، وہ وقت میرے نبی کو یاد آ گیا کہ جس وقت میرا نبی اپنی ماں کی میت پہ بیٹھ کر، جس وقت میرا نبی 6 سال کی عمر کے اندر اماں اماں کہہ کر پکار ہے، لیکن مرضی اللہ کی تھی، اللہ نے ماں کی روح قبض کر لی۔ اس وقت میرے نبی کو اپنا وقت یاد آ گیا۔ اس وقت میرے نبی اس معصوم بچے کو لے کر جاتے ہیں اپنے گھر کے اندر۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں عائشہ یہ آج سے تیرا بچہ ہے، اس بچے کو نہلا بھی، اس بچے کو نئے کپڑے بھی پہنا، اس بچے کے لیے کھانا بھی تیار کرنا ہے، اس بچے کو تیار کر عائشہ میرے ساتھ عیدگاہ کے اندر جائے گا۔ جس وقت اللہ کے پیغمبر جاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صحابہ کرام کی طرف دیکھتے ہیں، صحابہ کرام میرے نبی کا انتظار کر رہے ہیں، عید کا وقت اوپر جا رہا ہے، اللہ کے نبی نہیں آ رہے۔ جس وقت اللہ کے پیغمبر آتے ہیں میدان کے اندر، عید کی جگہ پر آتے ہیں، اللہ کے پیغمبر اس بچے کو اپنی انگلی کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صحابہ سے پوچھتے ہو یار صحابہ بتاؤ نا یہ کون ہے، جانتے ہو یہ کون ہے؟ اس وقت صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے پیغمبر جی یہ وہ بچہ ہے جس کا باپ فلاں میدان کے اندر شہید ہوا تھا، یہ وہ بچہ ہے اللہ کے پیغمبر جی جس کا باپ فلاں جنگ کے اندر شہید ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرا علی، جس وقت میرا نبی رسالت کے اندر کسی چھوٹے کو دے کر اس وقت اللہ کے پیغمبر کو اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر ترس کھا کر کہہ رہے ہیں کہ عائشہ نلانا بھی ہے، عائشہ کپڑے بھی پہنانے ہیں، عائشہ غسل بھی دلانا ہے، میری انگل پکڑ کر آج عیدگاہ کے اندر جائے گا۔ اگر باپ ہوتا تو باپ کی انگل پکڑ کر عیدگاہ کے اندر جاتا، لیکن عائشہ جس کا باپ دنیا کے اندر نہیں ہے آج میں محمد کی انگل پکڑ کر عیدگاہ کے اندر جائے گا۔ اس وجہ سے میرا عزیز خیال کرنا کہ عید کا چاند نظر آ جائے، تیرے گھر کے اندر خوشیاں آ جائیں، میرے گھر کے اندر خوشیاں آ جائیں، لیکن ہمارے آس پاس ایسے موجود ہوں جو غربت کی وجہ سے رو رہے ہو، جن کی
جسم پر کپڑے بھی نہ ہو نئے پہننے کے لیے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ایک ویڈیو دیکھی ہے، بڑا حیران اور پریشان ہوا، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ ایک بندہ آ رہا ہے، انٹرویو لینے والا لیتا ہے، یار نئے کپڑے لیے یا نہیں، اس کی آگے حالت جو ہے رونے لگ جاتے ہیں اور اشارے کے ساتھ کہتے ہیں یار نہیں لیے، آج یہ حال ہے میرا جی، آج تو اور میں خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، آج تو اور میں اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بڑا کچھ کر رہے ہیں، اپنے لیے بڑا کچھ کر رہے ہیں، لیکن غریب مسکین کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہی چیز ہے اللہ کریم فرماتے ہیں لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، مسکین کا خیال نہیں کرتے تھے۔ اس وجہ سے خیال کرنا کہ اپنے آس پاس نظر دوڑانا، کوئی غریب بچہ، کوئی یتیم بچہ مل جائے، اگر جتنی طاقت ہو جائے، جتنی وقت ہو اس کے ساتھ تعاون کرنا۔ یہ نہیں صرف کہ یہ تو غریب مسکین ہے 10 کا نوٹ دے دیا خوش ہو جائے گا، بلکہ اگر طاقت ہے کپڑے لے کر دینے کی، طاقت ہے جوتے لے کر دینے کی، اس غریب مسکین کو عطا کر دے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ مسکین بچہ، وہ یتیم بچہ، وہ غریب بچہ جس وقت اپنے جسم پر نئے کپڑے دیکھے گا، اپنے چپاؤں کے اندر نئے چپل دیکھے گا، نئے جوتے دیکھے گا، اپنے موڑے کے اوپر نئی چادر دیکھے گا، رومال دیکھے گا، نئی ٹوپی دیکھے گا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تجھ سے دل سے دعا کرے گا۔ ہو سکتا ہے اپنی اولاد کے لیے لائے، ہو سکتا ہے 12 10 ہزار کی سوٹ لے اپنی اولاد کے لیے، لیکن تیری اولاد تیرے لیے دعا نہ کرے، وہ معصوم بچہ جو ہے وہ تیرے لیے دعائیں بھی کرتا رہے گا۔ ہو سکتا ہے اس دعا کی وجہ سے، اس کی وجہ سے اللہ تیری زندگی کے اندر برکتیں ڈالے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری بات میرا عزیز، اللہ کے پاک پیغمبر اس بچے کو ساتھ لا کر آ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر جو ہے اپنا بچپن بھی یاد کر رہے ہیں، میرا نبی بھی رو رہا ہے۔ اس وقت اللہ کے پیغمبر عیدگاہ کے اندر لا رہے ہیں، اس بچے کا شان اور مقام بھی کتنا ہوگا کہ اور لوگ ہیں اپنے باپ کی انگل پکڑ کر، وہ معصوم بچہ، وہ یتیم بچہ میرے نبی کی انگل پکڑ کر آیا ہے۔ اچھا ایک اور مختصر سی بات ذہن کے اندر آ گئی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھی ہوئی ہے، ایک صحابی ہے اس کا بچہ گما ہوا ہے، اللہ کے پیغمبر فرمانے لگا میرا صحابی تجھے تیرا بچہ نہیں ملا، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر جی نہیں پتا چلا کہاں گیا کہاں نہیں گیا۔ دوسرا ساتھ بیٹھا ہوا بندہ جو ہے وہ بتانے لگا یار تیرا معصوم بچہ فلاں جگہ پر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، بھی میں نے دیکھا ہے، بھاگ کر جانے لگا۔ اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے او میرا صحابی ٹھہر جا ٹھہر جا، جس وقت اس میدان کے اندر جانا، جس وقت اس جگہ پر جانا، خیال کرنا بیٹا کہہ کر نہ پکارنا، بلکہ جو نام رکھا ہوا ہے اس نام سے پکارنا۔ اللہ کے پیغمبر جی کیوں، کیا وجہ ہے تو میرا بیٹا، اگر بیٹا بھی کہہ کر پکار دوں تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے ہاں میرا صحابی ہے تو تیرا بیٹا، اگر تو بیٹا کہہ کر پکارے گا تیرے بیٹے کو تو کچھ نہیں ہوگا، اگر تو بیٹا کہہ کر پکارے گا تجھے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن جس وقت تو بیٹا کہہ کر پکارے گا وہاں پر کئی یتیم بچے بھی ہوں گے، جس وقت تیرے منہ سے بیٹا لفظ نکلے گا اس وقت ہو سکتا ہے یتیم بچے ہوں، یتیم کے دل کے اندر خیالات ہوں یار آج اگر ہمارا باپ زندہ ہوتا، آج اگر ہمارا بابا دنیا کے اندر ہوتا ہمیں بھی بیٹا بیٹا کہہ کر پکارتا۔ اس وجہ سے کالو کلاں کے رہنے والے یہی التجا ہے، عید کے دن سے آنے سے پہلے اس غریب مسکین کا بھی خیال کرنا، یتیم کا بھی خیال کرنا، جہاں پر تیری خوشی ہے، جہاں پر تیری بیوی کی خوشی ہے، جہاں پر تیرے بچوں کی خوشی ہے، جہاں پر تیری بہن بھائیوں کی خوشی ہے وہاں پر خیال کرنا، کوئی غریب مسکین ہو اس کا بھی خیال کرنا۔ یہی تو چیزیں اللہ کریم فرماتے ہیں لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ۔ جہنم والوں نے جواب دینا یار نماز نہیں پڑھتے تھے اور
دوسرا جواب اللہ فرماتے ہیں لم نکن نطعم المسکین، مسکین کا بھی خیال نہیں کرتے تھے۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا